न पूछो वो कितनी हंसी रात होगी अगर राह तैयबा में बरसात होगी। न पूछो वो कितनी हंसी रात होगी हरम में जो उनसे मुलाकात होगी। न पूछो वो कितनी हंसी रात होगी हरम में जो उनसे मुलाकात होगी। मेरी चश्म तर याद आए तुमको, मेरी चश्म तर याद आएगी तुमको अगर राह तैयबा में बरसात हो। मेरी चश्म तर याद आएगी तुमको अगर राह तैयबा में बरसात हो। न पूछो वो कितनी हंसी रात होगी हरम में जो उनसे मुलाकात हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, ये मुबारक मसूद महीना जिसे आलम इस्लाम अच्छी तरह जानते हैं, मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है, जो शअबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। इससे पहले रजबुल मुरज्जब का महीना रुखसत हुआ और अब आने वाला चाँद जो आएगा वो रमज़ानुल मुबारक के महीने का चाँद होगा। रजबुल मुरज्जब, शअबानुल मुअज़्ज़म, रमज़ानुल मुबारक। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मुतल्लिक क्या फरमाया, और कुरान हकीम में रब तबारक व तआला ने मखसूस दिनों के बारे में, यूँ तो सारे दिन 365 साल दिन सब अल्लाह के, 360 दिन अल्लाह ही के, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सारे दिन खुदा ही ने पैदा किया और सब उसी के जी। लेकिन जुमे के दिन को जो फजीलत हासिल है वो और दिनों को नहीं है। खुतबा में आप सुनते हैं कि सैयदुल अय्याम है ना, इसे सैयदुल अय्याम कहा गया है। और आशिकों की नजर में, उस्साकान रसूल की नजर में, फुक़हा मुहद्दिसीन की नजर में जुमे से भी अफजल आज की शब है। कौन? शबे बारात की वजह से नहीं, लैलत मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होने से आज तो 2 बरकतें जमा हो। एक तो निस्फ़े शाबान की बरकत और फिर 2 शम्बे की बरकत, नूरुन अला नूर, नूरुन अला नूर। और 2 शम्बे की जो रात है वो सारे अय्याम से अफजल है। यहाँ तक कि यौम अरफा की रात से भी अफजल है, मेना की रात से भी अफजल है, मुज़दलिफ़ा की रात से भी अफजल है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, मुफस्सिरीन ने इसको बयान फरमाया, मुहद्दिसीन ने बयान फरमाया। क्यों कि मेना, मुज़दलिफ़ा, अरफात सब तो सबका है जनाब मोहम्मद और इसी 2 शम्बे का है। और फिर यही नहीं कि सारे बरेलवी हजरात जैसे बहुत बढ़ाते चढ़ाते, माज़अल्लाह ये तो उनका ख्याल है। बढ़ाएगा कौन? घटाने वाला घटाया करे, बढ़ाता है उसका अल्लाह ताला। अल्लाह फरमाते तू घटाए कि किसी से ना घटा है ना घटे, जबकि बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। जब कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ महबूब आपकी हर पिछली घड़ी जो है पहली घड़ी से बेहतर होगी जी। तो अब अंदाजा लगाइए, जब अल्लाह वादा फरमा रहा है अपने महबूब से कि आपकी हर पिछली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होगी, तो किसी के घटाने से क्या करे जी। इसलिए तो रात में फरमाया तू किसी के घटाने से क्या करे, जबकि बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला जी। फर्श वाले तेरी शौकत का वो किया जाए, खुश रवाज से उड़ता है फरेरा तेरा जी। अभी कुरान है कलाम है तब जिब्रील अमीन ने कहा किसकी मंजिलें कितनी है वो खुदा जाने है मुस्तफा जी। जिब्रील अमीन ने क्या जवाब दिया था। और मैं तो कहता हूँ कि 100 साल पहले की किताबों का मुताला करो ना, जिनको इतराज है नबी की जात पर, सिफात पर, नबी के मकाम पर। जिब्रील अमीन मकाम सिदरा पर गए, अब कदम को पीछे हटाया। जिब्रील अमीन से क्या कहा अल्लाह के महबूब ने, मेराज के दुल्हा ने, शेख सादी ने अपने बोस्ते के अंदर लिखा है, बदो गुफ्त सही सालारे बैतुल हराम, बदो गुप्त सालारे बैतुल हराम, कै हामिले वही बरतर खराम। बैतुल हराम के सरदार यानी आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील आगे बढ़ो। क्या फरमाया
جبریل آگے بڑھو بدو گفت سارے بیت الحرام، کیا یہ حامل وحی برتر خلام، اے وحی کے لانے والے یعنی جبریل امین، آگے بڑھو آگے بڑھو۔ تو جبریل امین کیا جواب دیتے ہیں؟ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اگر یک سرے منہ برتر پڑم، اگر یک سرے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزر پرم، بال کے نوک کے برابر بھی یہاں سے آگے بڑھنے کی میں نے کوشش کی تو تجلیات ربانی میرے بالوں پر کچھ جا کے رکھ، ہمارے بس کی بات نہیں کہ اس کے آگے جائیں، اب آپ جائیں، میری منزل جو یہیں تک ہے۔ اور اسی کے غلام حیدر نے کہا ہے کہ اس سے آگے منزلیں کتنی ہے خدا جانے اور مصطفیٰ جانے۔ جی ان منزلوں کو طے کرتے کرتے جس کو آپ منزل کہہ ہی نہیں سکتے اس کو لامکان کہیے، اس مقام پر پہنچے مصطفیٰ۔ پھر کتنے قریب؟ قرآن کہتا ہے قاب قوسین ہوا تھا نا، تیر اور کمان کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن وہ بھی نہیں، قرآن پھر کہہ رہا ہوا تھا نا، وہ بھی فاصلہ ختم ہو گیا تھا۔ جب فاصلہ ہی ختم ہو گیا اور نور سے ملا تو اب اس کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اگر زیادہ بڑھیں گے تو اپنا ایمان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ دو روشنی ہے، ایک بلب جل رہا ہے دوسرا بلب جلا دیں گے تو آپ چھانیں گے اسے، آپ فرق کریں گے کہ یہ اس بلب کی روشنی ہے اور یہ اس بلب کی روشنی ہے۔ تجربے کے طور پر دوسرا بلب جلائیے، آپ دیکھیے ایک بلب جل رہا ہے دوسرا جلائیے تو کوئی ہمیں بانٹ کر کے بتا دے کہ اس بلب کی روشنی یہ ہے اور اس بلب کی روشنی یہ ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے قاب قوسین وادنا، تیر و کمان کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے وہ بھی فاصلہ ختم ہو گیا تھا، وادنا کہا ہے نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ جی تو اب اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، بیان سے باہر کی بات ہے کہ نور جب نور سے ملا پھر کیا جلوہ ہوا، پھر راز و نیاز کی کیا باتیں ہوئی۔ ہاں یہ ہے کہ ہم گناہ گاروں کو ہمارے آقا نے وہاں بھی فراموش نہیں فرمایا، وہاں بھی ہمیں اور آپ کو نہیں چھوڑا آقا نے۔ ان گناہ گار امتیوں کو جب رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب دوست سے ملنے جاتا ہے تو دستور دنیا ہے کہ اس تحفہ لے کر کے جاتا ہے، تو آج میری بارگاہ میں آئے تو میرے لیے کیا تحفہ لے کر کے آئے؟ تو آقا نے عرض کیا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری جانی مالی بدنی سب عبادت تو اللہ تیرے لیے ہے، اور ہے کون کہ جس کے لیے جانی مالی عبادت پیش کی جائے، بدنی عبادت پیش کی جائے؟ تو اللہ اپنے باپ فرماتے ہیں اپنے محبوب السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اے محبوب آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اس کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں۔ تو پھر آقا کیا جواب دیتے؟ السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے رب تیری سلامتی، تیری رحمتیں، تیری برکتیں صرف میری ہی اوپر نہیں، علینا ہم سب کے اوپر ہو، جتنے ہمارے غلام ہیں، جتنے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہم سب پر ہو۔ جمع کا صیغہ استعمال فرمایا علینا کہہ کر سب کو سمیٹ لیا، اور پھر جو اس میں مخصوص ہیں، کوئی غوث ہے، کوئی خواجہ ہے، کوئی صابر پیا ہے، کوئی غازی میاں ہے، کوئی محبوب الہی ہے، کوئی غریب نواز ہے، کوئی کیا کہتے ہیں صابر پیا ہے، تو اس طریقے کے جو اولیاء کرام ہیں بڑے بڑے درجات والے تو آپ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب وعلی عباد اللہ الصالحین، ان مخصوص لوگوں کو مخصوص طریقے سے اللہ کے محبوب نے فرمایا۔ لیکن علینا کہہ کر کے ہمارے آپ کے جیسے گناہ گاروں کو آقا نے اپنی کملی میں چھپا لیا، اپنی کملی میں چھپا لیا۔ جی تو یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک پڑھ دیا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا دوشنبے کی رات سے متعلق ہے، بات آگے بڑھتی چلی گئی، اور یہ صرف علماء اہل سنت و جماعت ہی نہیں، نشر الطیب دیوبندیوں کے شیخ اشرف علی مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی راہ ہے، اس لیے یہ سب سے افضل و برتر ہے۔ جی سب سے بڑھ کر کے، اور تعجب ہوتا ہے کہ ان لوگ جس نے ان کے جماعت کے مولویوں نے جو لکھ دیا نبی کے بارے میں کہ مر کر کے مٹی میں مل گئے، انہوں نے تو شیخ قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب میں جو لکھا ہے
जो हम लोग भी उतना नहीं मानते हैं जितना उसने लिखा है। आपको हम तशरीह करेंगे तो आपको हैरत हो। उन्होंने कहा नबी का विसाल वो तो ऐसी है कि जैसे बल्ब है और इसी बल्ब के ऊपर पर्दा डाल दीजिए तो रोशनी खत्म थोड़ी होती है, रोशनी खत्म होती है, वो सिर्फ छू जाती है। तो उसने तो इस तरीके की माना है नबी के विसाल को, लेकिन उसका मौलवी आकर के कुछ और कहता है, स्टेज पर आता है और शेख कुछ और लिखता है ना। और हवाला लेना हो तो मैं किताब भी दे दूंगा, उसकी फोटो कापी भी दे दूंगा कि देखिए उन्होंने क्या लिखा है। कि कहा है ये तो सिर्फ एक उसको कहा है कि मौत इस्तेरारी लफ्ज जो इस्तेमाल किया उन्होंने, वो तो मौत इस्तेरारी थी नबी की। और इस्तेदार के माने होता है सतर के माने छुपना, यानी एक पर्दे में छुपा दिया गया है, बस एक पर्दे में छुपा दिया गया है ज़ात नबूवत को, मुस्तफ़ा जान रहमत को। और उसकी मिसाल वही समझिए कि बल्ब है, रोशन है और उस पर पर्दा डाल दीजिए तो रोशनी खत्म नहीं होती है, पर्दा हटेगा फिर वही रोशनी आ जाएगी। जी इस तरह की विशाल उसने माना जी। लेकिन पता नहीं फिर उस किताब को तो जिसने लिखा के मिट्टी में मिल गए, क्यों पढ़ाते हैं, क्यों नहीं निकालते, क्यों नहीं जलाते हैं उसको जी। दोनों बात पड़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। सिर्फ हम ही नहीं कहते हैं कि दो शंबे की शब जो है ये लैलतुल कद्र से भी बढ़ करके और शब बारात से भी बढ़ करके, शब के माने रात, बारात के माने आज़ादी, छुटकारा है ना। और ये छुटकारे की रात है। इस सिलसिले में जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी है कि वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, ऐ महबूब, अल्लाह अपने प्यारे महबूब से फरमाता है कि आप लोगों को अल्लाह के दिनों की याद दिलाई। क्या कीजिए, इससे आयत से पता चला कि कुछ मखसूस दिन हैं, तभी तो उन्होंने सीधे कहने की क्या जरूरत थी कि अल्लाह के दिनों की याद दिलाई। मालूम है कि अल्लाह ने कुछ दीनें ऐसी पैदा की है कि जिसके अंदर मखसूस चीजें हैं, रहमतें हैं, बरकतें हैं, खूबियां हैं, जिसके बारे में कुरान भी शाहिद है, नहीं है? 30वें पारे में सूरह कद्र शाहिद है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। और महबूब आपने जाना कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र जो है 1000 महीनों से फजीलत व बुजुर्गी वाली। मालूम है ना, एक मुबारक रात ऐसी है ये 15वीं शाबान, जिसके बारे में मुफस्सिर ने फरमाया कि इस रात में, जब इस आयत की तफसीर आप पढ़ेंगे, और एक जगह और है कि इस रात में अल्लाह ताला हर काम फरिश्ते के हवाला कर देता है। बारिश का होना, बीमार होना, बीमारों का तंदुरुस्त होना, किसी का साहिब औलाद होना, किसी का हाफिज कुरान होना, किसी का आलिम दीन बन जाना, किसी को मालदार हो जाना, किसी को गरीब हो जाना, किसी को रिस्क कितनी मिलेगी इस साल, है ना, किसको औलाद मिलेगी, किसकी औलाद उससे उसका संरक्षण छीन लिया जाएगा। रब तबारक व तआला फरिश्ते के हवाला इन कामों को फरमा देता है। खालिक तो सब चीज का वही है, मालिक वही है, तो फिर फरिश्ते को क्यों मुकर्रर कर दिया अल्लाह ने कि जाओ बंदे की रूह निकालो? ये असबाब है, हुक्म उसी का होता है। उसी के हुक्म से फरिश्ते पानी बरसाते हैं, बादल को चलाते हैं, कोड़े लगाते हैं, हाँकते हैं, सारा निजाम। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए फरिश्ते मुकर्रर कर दिए। हमारे आपके हिफाजत के लिए अल्लाह ना चाहता अल्लाह चाहता तो बगैर फरिश्ते की भी तो हिफाजत हो सकती है जी। लेकिन ये असबाब पैदा कर दिया है कि हम आप दुनिया में रहें तो काम के लिए असबाब तलाश करें जी। आवाज पहुंचाने के लिए रूबरू को हमको सबब बनाना पड़ा ना, ये असबाब हमको हासिल करना पड़ा ना, कि इस रूबरू के जरिए से आज के रात का ये जो प्रोग्राम है या जो दीनी बातें हैं हम सामईन तक, रूबरू के सामईन तक पहुंचाए। एक वसीला, एक जरिया हुआ ना। और अल्लाह फरमाता है कुरान में कि वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला अल्लाह की तरफ वसीला हासिल करो, है ना, वसीले के जरिए से आओ, है ना। डायरेक्ट तुम चूल्हे पर रोटी डाल दोगे, तावा बीच में नहीं होगा तो रोटी जल जाएगी ना जी। देखने की ताब भी तो होनी चाहिए। हज़रत मूसा ने कहा कि रब्बे अरनी अल्लाह, हम तुझको देखना चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया लम तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते। फिर जिद किया कि अच्छा मैं अपनी तजल्ली फरमाता उस पेड़ के ऊपर, जरा उधर देखो तो
تو کیا ہوا؟ فخر موسیٰ صاعقہ قرآن کا رہا. موسیٰ تجلیات ربانی کو دیکھ کر کے، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں دیکھا، ایک ذریعے سے دیکھا. جی تم بے ہوش ہو کر کے گر پڑے تھے. جی یہ حال تھا. تو آپ بتائیے. اور وہ تو مصطفیٰ کی ذات تھی جو عین ذات کو دیکھا. جی ان کے مقام کو کون پا سکتا ہے؟ جی آقا کا مقام وہ مقام ہے. اسی لیے تو کسی نے کہا ہے کہ تو عین ذات موسیٰ دے ہوش رفت از یک پرتو جمال. موسیٰ دے ہوش رفت از یک پرتو جمال. تو عین ذات می نگری در تبسمی. یا رسول اللہ، موسیٰ علیہ السلام تو جلوے کے پرتوں کو دیکھا، جلوے کے پرتوں کے دیکھا، حقیقی جلوہ نہیں، اس کا پرتوں سایہ دیکھا تو بے ہوش ہو گئے. اور اللہ کے محبوب آپ نے تو عین ذات خدا کو دیکھا ہے مسکراتے ہوئے. جی تو عین ذات میں نگری در تبسمی. فارسی میں حضرت جامی کا شعر میں لگا. تو یہ مقام ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صدقے میں اس دوشنبے کی رات کو یہ وہ برکت حاصل عطا کیا ہے کہ جو اور راتوں کو حاصل نہیں ہے، جو اور دنوں کو حاصل نہیں ہے، جو اور تاریخوں کو حاصل نہیں ہے. اور آج خوش نصیبی کی بات ہے ہمارے آپ کے عالم اسلام کی کہ آج شب برات بھی ہے اور میلاد النبی کی رات بھی ہے. دونوں ہے، دو برکتیں جمع ہو گئی ہیں اس کے اندر. اور اس رات میں ہمیں اور آپ کو چاہیے سارے کلمے کے پڑھنے والوں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے کہ 15 شعبان کی شب تھی اور میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ آقا بستر پہ نہیں ہے. اور وہ شب جو تھی وہ باری تھی حضرت عائشہ کی، ہے نا، وہاں گزارنے کی. تو حضرت سرکار باہر تشریف لے گئے تو حضرت بی بی عائشہ کو یہ ہوا کہ معلوم نہیں آقا کہاں تشریف لے گئے. تو جلدی میں نکلی اپنے حجرے سے اور پردے کے لیے جب باہر نکلی تو ظاہر سی بات ہے پردہ چاہیے. تو سرکار کی چادر کو اوڑھ لیا، سرکار کی چادر کو اوڑھ لیا اور نکل پڑی. اب نکل پڑی تو دیکھ رہی کہ موسلادھار بارش ہو رہی ہے. اتنے میں سرکار تشریف لائے. عائشہ اتنی رات باہر کیوں؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ کو میں نے بستر پہ نہیں پائی تو مجھے یہ ہوا کہ پتہ نہیں کسی اور اسباب کیا تو نہیں تشریف لے گئے ہیں، تو میں اسی لیے نکل کر کے چلی آئی. لیکن ٹٹول رہی تھی جسم کو، ہے نا، جستے اثر کو. تو کہا کہ ایسا اس طریقے سے کیا ٹٹول رہی ہو؟ تو نکل کے تو آئی مجھے دیکھنے کے لیے، تو یوں کیوں کر ہاتھ پھیر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا جسم نہیں بھیگا ہے، کپڑا تر نہیں ہوا ہے، موسلادھار بارش ہوئی ابھی اور آپ بالکل پانی کا کوئی خطرہ آپ کے جسم کے اوپر، جسم اثر پر نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تاریکی تھی، ہے نا، رات کا وقت تھا. کہا کہ عائشہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری چادر تو نے تو نہیں اوڑھ لیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جلدی میں جب حجرے سے باہر نکلی تو میں اپنی چادر کے بجائے آپ کی چادر اٹھا کر کے اوڑھ لی ہوں. تو کہا کہ عالم بالا میں، اب دیکھیے اس چادر نبوت کی برکت جو بی بی عائشہ نے اوڑھ لیا، ہم سب کی ماں، پورے دنیا کے مسلمانوں کی ماں، ام المومنین. تو فرماتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ تم نے جو میری چادر اوڑھ لیا ہے اس کی برکت سے تم کو عالم بالا میں جو نور کی بارش ہو رہی ہے، تم اس نور کی بارش کو دیکھ رہی تھی. یہ دنیاوی بارش نہیں ہے پانی والی جو کپڑا بھیگ جائے. عالم بالا میں جو نور کی بارش ہو رہی تھی تم اس کو دیکھ رہی تھی. اللہ اکبر. تو جب ایک چادر اوڑھ لینے سے نبی کی عالم بالا کی بارش حضرت عائشہ ملاحظہ کر رہی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمے مبارک کیا کیا دیکھ رہی ہوں، جنہیں قرآن نے مازاغ البصر کہا ہے. جی وہ مازاغ البصر کی آنکھ کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا، دید کا کیا عالم ہوگا. لوگ پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. معزز سامعین کرام، آپ حضرات بھی جگ رہے ہیں، روبرو سن رہے ہوں گے ضرور، اور خاص کر کے میری ماں بہنیں، میں یہ عرض کروں گا اور خاص کر کے اپنی نوجوان نسل سے کہ ایسی مبارک راتوں کو وحیات و خرافات میں آپ نہ گنوائیں. بات اس حدیث کی ہو رہی تھی تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میں قبرستان گیا تھا. کہاں گیا تھا؟ قبرستان گیا تھا زیارت قبور کے لیے. جی اس رات زیارت قبور کے لیے سرکار تشریف لے گئے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے ہم لوگوں کو زیارت قبور کرنے
جانے کا، قبروں کی زیارت جانے کا، دعائیں مغفرت کرنے کا، اور پھر جس مومن کے لیے، جس مردے کے لیے رحمت اللہ عالمین دعائیں مغفرت کرتے تو اس کی کیا کرنا جی۔ لیکن ہمارے آپ کے لیے یہ ضرور ہے کہ ہم نبی کی سنت پہ عمل کریں، ایسی مبارک راتوں میں نوافل پڑھیں، کلمہ پڑھیں، استغفار کریں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہی پڑھیں، جو بخاری کے آخری حدیث ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 کلمے ایسے ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن، کہ 2 ثقیلتان فی المیزان، 2 کلمے ایسے ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کے وہی محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ وہ دونوں کلمے کیا ہے؟ وہ دونوں کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے پسندیدہ کلمے، اور وہ دونوں کلمے زبان پر ادا کرنے میں بڑے ہلکے ہیں۔ کیا ہے؟ بہت ہی ہلکے ہیں، لیکن ان کلموں کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں جہاں نام اعمال وزن کیا جائے گا بڑے بھاری ہے۔ جس مومن کے نام اعمال کے پلڑے میں یہ کلمے پڑ جائیں تو پھر کیا کہنا اس کی وزن کا؟ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اگر نوجوان اتنا ہی پڑھ کر کے اپنے ماں باپ کی نیکی کے پلڑے میں ڈال دے تو کیا ہوگا؟ کتنا مرتبہ بڑھ جائے گا ان کے ماں باپ کا، اور اس کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت کر لے گا جی، اور ساتھ میں ہمارا آپ کا تو فائدہ ہوگا ہی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں فرماتا ہے، اور اس میں کچھ کمی بھی نہیں فرماتا ہے کہ ان کو 100 کا 100 ملا تو 100 آپ کو بھی ملے گا، 100 سننے والے کو بھی ملے گا، نیکی کرنے والے کو بھی اتنی ہی ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کی نیکی جیسے چلی گئی تو آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اخلاص پڑھا، کم سے کم سورہ اخلاص ہی 3 بار پڑھ لے تو ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو نوجوانوں کو یہ سب سیکھنا چاہیے کہ کم سے کم ہم ان مبارک راتوں میں کیا کریں۔ 15ویں شعبان کی شب آئے، 15ویں رات آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ زیارت قبور کے لیے جائے، یا گھر میں ہی جگیں، یا ہماری عورتیں جگیں تو کم سے کم اپنی عورتوں کو ہم بتائیں کہ آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتی ہے، چلیے ماں باپ نے آپ کو نہیں سکھلایا، نہیں پڑھایا تو کم سے کم کلمہ پڑھنا تو جانتی ہیں جی، کلمہ پڑھنا تو آپ جانتی ہیں، کلمہ طیب تو پڑھ سکتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، یہی تو پڑھیے، رب تبارک و تعالیٰ کتنا محبوب ہے یہ کلمے جی۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو پڑھ سکتے ہیں جی، اتنے پڑھنے میں تو کوئی مشکل کام نہیں، لیکن اتنا ہی پڑھ کر کے کم سے کم اپنے ماں باپ کے لیے، خاندان کے مومن مومنات کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعا کی۔ آج جو کچھ پریشانی ہے یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ نہیں سدھرو گے تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے تم پر ہم ظالم حکمراں مسلط کر دیں گے، تم سے بہتر قوم لے آئیں گے جی۔ تو قرآن میں بات، قرآن تو پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تفسیر تو بڑی لمبی لمبی ہے، کم سے کم ترجمہ پڑھیے تو اتنی بات تو ضرور معلوم ہو جائے گی کہ اس آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے۔ زیادہ تفصیل میں جا کے تو بہت کچھ معلوم ہوگا جی، لیکن کم سے کم قرآن کے بظاہر جو معنی ہے اس معنی ہی کو سمجھ لیجئے، تھوڑی سی مختلف کنز الایمان، ایمان کا خزانہ ہے، اسی کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے ساری باتیں اس کے اندر کہہ دیا ہے۔ آج کیا قرآن میں اعلان نہیں تو انتم العالون ان کنتم مؤمنین، تم ہی بلند و بالا ہو، بلندی کا تاج تمہارے سر کھا جائے گا اگر تم مومن ہو۔ تو آج کیوں پریشان ہے مومن جی؟ آج کیوں پریشان ہے؟ آج 55 کے کتنے ہیں ہمارے حال، یا ہم سب کو معلوم 55 تقریباً ممالک مسلم کہلاتے ہیں دنیا کے جی، 57 یہ 2 اور بڑھا کے 57 ہو گئے جی۔ لیکن کیا ہے؟ اخوت اسلامی نہیں ہے جی، اخوت اسلامی نہیں ہے۔ تبھی تو اقبال نے کہا ہے شب پیش خدا بے گریستم زار، مسلمانہ چرا زارن دخارن، میں ایک رات زار و قتال مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر کے یہاں مارے جا رہے ہیں، وہاں کاٹے جا رہے ہیں، وہاں مسجد چھینی جا رہی ہے، وہاں قبرستان چھینا جا رہا ہے، وہاں قبروں پر رسل کے بنائی جا رہی، یہ ساری بے حرمتی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ تو کہ اقبال تمہارا مجھے بڑا درد ہوا کہ یہ قوم جو کلمہ پڑھتی ہے نا، یہ وہ قوم ہے جو مصطفیٰ کے غلام کہلاتی ہے،
لیکن اس کے باوجود آج یہ پریشان حال کیوں ہیں؟ یہ ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ یہ کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ کیوں مارے جا رہے ہیں؟ کیوں شہید کیے جا رہے ہیں؟ کیوں جلائے جا رہے ہیں؟ کیوں ان کی مسجدیں قبضہ کی جا رہی ہیں؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو خود ہی جواب دیتے ہیں، اس شعر میں ترجمہ میں کروں گا۔ شب پیش خدا بگریستم زار مسلمانہ چرا زارند و خارند، میں زار و قطار ایک رات خدا کی بارگاہ میں روتا رہا کہ بار الہا یہ مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ تو خود ہی اپنے ایک شعر میں جواب دیتے ہیں، غیبی الہام، مجھے جواب ملا غیب سے، کیا ملا؟ نمی دانی کہ شب پیش خدا بگریستم زار مسلمانہ چرا دارند و خارند، نمی دانی کہ یہ قوم دل دارند و محبوب ندارند۔ جواب ملا کہ ایک بات تو نہیں جانتا، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ قوم ہے جس کے پاس دل تو ہے لیکن دلدار سے اس کا دل خالی ہے، دلدار نہیں ہے اس کے دل کے اندر، معشوق نہیں ہے اس کے دل کے اندر، جو اس کے رسول کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تبھی تو اقبال نے کہا چمی گویم چمی گفتم کہ لا الہ